أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته وحياه وتطلب بطيبه وذكره وإياه. برادر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں حاضمہ فرمایا. ایمان کی تجدید ہم کو کرنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے، جب تک کہ ہم خبر کے سوال کے جواب نہیں دیتے اس وقت تک ہم کو ایمان کی تجدید کرنا ہے، کیونکہ ایمان ہی کامیابی کی کنجی ہے. بغیر ایمان کے کچھ نہیں. جو ایمان والا ہوگا اس کے لیے نماز کا سوال ہوگا، اس سے روزے کا سوال ہوگا، تمام میزان جو ہوگا ایمان والے کے لیے ہوگا. ایمان والے کے لیے کوئی میزان نہیں، راست جہنم ہے، اس کا کوئی حساب کتاب جو ہوگا وہ مومن سے ہوگا تو ایمان والا ہوگا. تو ہم کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، ایمان کو حاصل کرنا ہے، ایمان کو رکھنا ہے، ایمان کو لے جانا ہے. ہماری جو گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو کہاں پہ رکھا، کہ آدم علیہ السلام کو کیسے شیطان بھٹکایا، آدم علیہ السلام سے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، پھر آدم علیہ السلام زمین پر آئے، پھر زمین پر کیسا زندگی شروع ہوئی. پھر ہم پچھلے مرتبہ دیکھیں شیطان کیسا انسان کو بت پرستی میں مبتلا کیا. شیش علیہ السلام بنتہا خوبصورت تھے، آپ کا جب انتقال ہوا آپ کی قوم بنتہا آپ کی محبت میں دیوانہ وار وارفتگی کے عالم میں رونے لگی، اپنے غم کا اظہار کرنے لگی. تو شیطان وہاں پہ آ کے بت پرستی شروع کرایا. اللہ کہ تم شیش اسلام کی جیسی بالکل ایک مورتی بنا دو، ایک مورت بناؤ اور اس کو دیکھتے رہو، اس کو خوش ہوتے رہو. وہاں سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی. بت پرستی بڑھتی گئی تو اللہ تعالیٰ پھر انبیاؤں کو بھیجتا رہا بت پرستی کو دور کرنے کے لیے. شیطان اپنی چال چلتا رہا، اللہ تعالیٰ بھی انبیاؤں کو بھیجتا رہا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے کسی قوم پر اس وقت تک عذاب کو نازل نہیں فرمایا جب تک کہ ہم نے اس قوم کی جانب نبی کو مبعوث نہیں فرمایا. اللہ ظالم ہو جاتا اگر کسی قوم پہ بغیر ہدایت کے کسی قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما دیتا کسی قوم کو. تو پھر قوم سوال کرتی اللہ سے، اے اللہ تو ہم کو موقع ہی نہیں دیا، ہم کو ہدایت دیا ہی نہیں، ہم کو بتایا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا کہ ہم نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا اس وقت تک جب تک کہ ہم نے ان کی رسول کو نہیں بھیجا. ہدایت آتی رہی مسلسل اور آخری نبی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا سرکار رسول کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اور مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کتنا اچھی قوم ہے یہ، کتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ کو ہدایت فرمایا. اور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنا کچھ کام کروانا چاہتا ہے، مزدوروں کو بلاتا ہے، صبح فجر سے ظہر تک وہ مزدور کام کرتے ہیں، کچھ اجرت پہ بات طے ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، صبح سے شام تک یہ کام کرنا ہے، اتنی اجرت دے لو. تو صبح فجر سے ظہر تک وہ جو مزدور ہے کام کرتا کہ ظہر کے بعد بولا کہ بھائی یہ کام میرے سے نہیں ہو سکتا، یہ بیکار کام ہے، عبث کام ہے، مزدوری چھوڑ دا اور کام کو رکھ کے چلے گا. پھر چونکہ جو ذمہ دار آدمی تھا، جو مکان بنانے والا تھا، اس کو تو اپنا کام پورا کرنا ہے، اس کو اپنا مقصد پورا کرنا ہے. تو کیا وہ دوسرے مزدوروں کو لایا. تو دوسرے مزدور ظہر سے عصر تک کام کرتے رہے. کام کرنے کے بعد یہ بولے کہ ارے بھائی یہ ہم کام عبث کریں، بیکار کریں، ہم کو ضرورت نہیں ہے. وہ جو مکان بنانے والا ہے یہ بولا کہ تھوڑا ٹائم رہ کے عصر سے مغرب
کا کام کر لو، اجرت پوری لے لو، اجرت پوری لے لو، ظہر سے اثر تک کی نہیں، صبح سے جو کام ہوا پوری اجرت میں تم کو دینے کے لیے تیار ہوں، کام پورا کر دو، لیکن تم تیار نہیں ہو۔ پھر دوسرے اثر سے مغرب تک دوسرے لوگوں کو لے کے آئے، تم اثر سے مغرب تک جو تم مختصر وقت کام کر لو، کام میرا پورا ہو جائے گا، اجرت تم کو پوری دے دوں گا۔ وہ کام کرے تھوڑی دیر، کام مکمل ہوا، اجرت پوری ملے۔ تو ارشاد فرمائے کہ مسلمان ایسے ہیں، یعنی اثر سے مغرب تک کام تھوڑا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اجرت پوری عطا فرما رہا۔ دین کو جو مکمل دین ہوا، یہ صدر امت میں ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیتکم الاسلام دینا۔ تو ارشاد فرمائے کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور دین اسلام سے راضی ہوئے۔ یعنی جو دین ہے وہ دین کو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پہ ختم کرا، مکمل دین ہو گیا۔ اب قیامت آنا، دین آ گیا، اب قیامت آنا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل جو تھے پورے فجر سے ظہر تک محنت کرے، کام کرے، لیکن کام ابس ہے، چھوڑ دے اللہ کے منزل کی طرف۔ ظہر سے عصر تک نصرانی کام کرے، لیکن ابس ہے، چھوڑ کے چلے گئے۔ عصر سے مغرب تک امت مسلمہ، امت محمدیہ کام کرے، اجرت پوری اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ ہم تمہید میں بول دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ہم اللہ کے سامنے اپنی عرضداشت نہیں پیش کرے، ہم اپنی گزارش پیش نہیں کرے کہ اے اللہ آپ کو مسلمان بنا کے پیدا فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو مسلمان بنا کے پیدا فرمایا۔ اللہ اتنا فضل کر دیا، پھر ہم کیا کرنا؟ وہ فضل کا خیال کرنا، سمجھنا۔ اللہ کیوں پیدا فرمایا؟ دین کے لیے پیدا فرمایا۔ ہم جو تسلسل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اصل مقصد ہے ہم کو پیدا کرنے کا، انسان کو پیدا کرنے کا، وہ اپنے دین کی خاطر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی ہم نے اپنے دین کو مکمل کر لیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور ہم دین اسلام سے راضی ہوئے۔ دین ہمارا دین ہم کو اللہ تعالیٰ مکمل کر کے کب آیت نازل ہوئی؟ یہ آیت جب نازل ہوئی تمام صحابہ بے انتہا خوش ہو گئے۔ یہ آیت کا نزول ہے، یہ آیت کا نزول کب ہے؟ حجۃ الوداع سے واپسی کے وقت میں ہے۔ حجۃ الوداع یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک ہی حج ہے، حجۃ الوداع 10 سن ہجری میں۔ اس کے 2 مہینے 2.5 مہینے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ یہ آیت کا جیسے نزول ہوا تمام صحابہ بے انتہا خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی بڑی نعمت عطا فرمایا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رنجیدہ ہو گئے۔ لوگ بولے کہ رنجیدگی کی کیا بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنا دین مکمل فرما دیا، اپنی نعمتیں ہم پہ تمام کر دی، خوشی کی بات ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ہم کی بعث کا جو مقصد تھا، مقصد پورا ہوا جب سرکار کے گزرنے کا وقت آیا۔ اتنی فراست والے آپ، اتنی فراست والے آپ سے سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو کس مقصد سے پیدا فرمایا، کس مقصد سے بھیجا، مقصد پورا ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، دین کی اشاعت ہوگی۔ تقریباً 1,24,000 25,000 سوا لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ اکرام اسلام قبول کر لیا، اسلام پھیل رہا، آگے بڑھتے جا رہا۔ پھر سرکار کا اللہ کا جو مقصد ہے پورا ہو گیا، سرکار گزرنے والے ہیں، سرکار اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، سرکار ہم سے دور جانے والے ہیں۔ آپ کا احساس دین کی خاطر اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا، اور ہم کو بھی اس لیے پیدا فرمایا کہ ہم اللہ کے منشا کو، اللہ کے دین کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور پھر ہم خبر میں جب جائیں گے ہم جواب دے سکیں۔ سوال کب ہوگا؟ ہم کسی کو کچھ کام دیے، آنے کے بعد پوچھیں گے نا اس سے، بچے کو بولے جاؤ بیٹے ٹماٹر لے کے آؤ، بچہ گیا بازار میں، 1 گھنٹے کے بعد آیا، آتے کیا پوچھیں گے؟
بیٹے ٹماٹر لائے نہیں لائے؟ کوئی پوچھیں گے نا بیٹے کرکٹ کھیلے کیا، بیٹے فٹ بال کھیلے کیا، بیٹے اسکول گئے کیا؟ نہیں پوچھتے. کیوں؟ جو کام سے بھیجے وہ کام کا سوال کریں گے. کیا کام پہ بھیجے؟ ٹماٹر لے کے آؤ. واپس آنے کا پہلا سوال وہی ہوگا، ٹماٹر لائے نہیں لائے؟ ٹماٹر لائے. آلو بھی بولی تھی میں، آلو لائے نہیں لائے؟ آلو بھی لایا. کوتمیر بھی بولی تھی میں، کوتمیر لائے نہیں لائے؟ کوتمیر بھی لایا. ٹھیک ہے تم جاؤ کھیل لو. نہیں میں ٹماٹر نہیں لایا، کیا فائدہ بھی تمہارے جا کے آنے کا؟ میں آلو نہیں لایا، کیا فائدہ تمہارے جا کے آنے کا؟ میں کوتمیر نہیں لایا، کیا فائدہ تمہارے جانے کا؟ وہ پیسے کہاں گئے جو میں دی تھی تمہارے کو؟ غیر ضروری تم پیٹرول کا پیسہ بھی خراب کر دیے، میرا ٹائم خراب کر دیے. 8 بجے مہمان آنے والے، پکوان نہیں کر سکتی ہے کٹے پہ، یعنی میرا پورا کام تم بگاڑ دیے. ماں بچے سے ناراض. اللہ تعالیٰ بھی ہم کو کچھ کام دے کے بھیجایا دنیا میں. جیسے ہی ہم واپس جائیں گے خبر میں اللہ تعالیٰ وہ کام کے بارے میں ہم سے پوچھے گا. ہم خبر میں جاتے ہیں جو کام دیا اللہ نے، وہ پوچھے گا کیا کام دیا اللہ نے؟ اللہ میں کیا کام دیا؟ میں رب ہوں پہچانو. دنیا میں جاؤ دیکھو میں رب ہوں نہیں. میرا دین کیا ہے دنیا میں دیکھو پہچانو. پھر میں اپنے نبی کو بھیجنے والا ہوں، اپنے رسول کو بھیجنے والا ہوں. تم ان کو جانتے نہیں جانتے، پہچانتے نہیں پہچانتے. خبر میں جاتے یہی سوال ہے. من رب کا ماں دین کا من نبی کا. اگر ان کی شبیہ بتائی جائے گی، پوچھا جائے گا کہ تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے. تو جو کثرت سے درود پڑھتا رہے گا وہ سرکار کو پہچان لے گا. جو کثرت سے یعنی 500 مرتبہ کم از کم روزانہ درود شریف کی کثرت کرنا، وہ ضرور پہچان دے گا. جو سرکار کو پہچان دے گا وہ من ربو کا ماں دین کا بھی جواب دے گا. ہم تیاری کر رہے ہیں، دین کو جاننے کی کوشش نہیں کر رہے. تو ہمارا جو مقصد ہے یہاں پہ ہماری خانقاہ کا جو در امتیاز ہے وہ دین ہے اور ایمان. ہماری خانقاہ، ہمارے حضرت کی خانقاہ، حضرت کی خانقاہ، نوری شاہ رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، غوثی شاہ رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بشیر والے شاہ رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو تسلسل چل رہا سب کا در امتیاز ایک ہی ہے، ایمان اور دین. ایمان اور دین، اسی کے بارے میں بات ہوتی ہے. تو ہمارا تسلسل بھی وہی چلنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، مقصد کو پورا کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرنے سے پہلے ہم سے پوچھ لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ تمام ارواحوں سے پوچھ لیا. سب بولے قالوا بل شہدنا، سب گواہی دیتی ہم گواہی دیتے ہیں گواہی دیتے ہیں گواہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولے تم دیکھے ہی نہیں میری ربوبیت کو، میں پرورش کرا سو. ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ پالنا، پرورش کرنا. تم دیکھے نہیں میرے کو پرورش کرتے ہوئے، میرے کو پالتے ہوئے. تم میرے کو دیکھو پرورش کرتے ہوئے پالتے ہوئے دنیا میں جا کے، پھر میں آنے کے بعد سوال کروں گا. اسی لیے خبر میں جاتے پھر سوال کریں اللہ میں من رب کا. رب کو جاننا ہے تو دین کو سمجھنا. رب کو جاننا ہے کہ رب کیسا پرورش کرتا ہے، رب کیسے پالتا ہے، کیسے ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ تمام عالمین کا رب بول کے بول رہے ہیں. پھر ہم اللہ کو رب دیکھ رہے نہیں، ہماری پرورش کون کر رہا؟ ہمارے ماں باپ ہماری پرورش کر رہے ہیں، یا پھر ہم اپنے آپ کی پرورش کر رہے ہیں، یا ہماری اولاد ہماری پرورش کر رہی ہے؟ ہماری پرورش کون کر رہے ہیں؟ ہم کو دیکھنا. دنیا میں جو دیکھا وہ سمجھا وہ کامیاب ہے. خبر میں جاتے بولیں گے من رب کا ربی اللہ. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہترین حکایتیں بیان فرماتے ہیں. آپ مولانا روم کی جو حکایتیں ہیں بہترین حکایتیں سمجھنے کے لیے انسان کو سمجھ. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. اور ہندوستان پہ جو حملے ہوئے محمود غزنوی کے 17 حملے ہوئے. تو محمود غزنوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں میں گشت کیا کرتے تھے. راتوں میں گشت کیا کرتے تھے، پھرتے تھے، دیکھتے تھے لوگوں کے حال چال معلوم کرتے تھے. بھیس بدل کے تو ایک رات
بھیس بدل کے آپ نکلے، گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے کرتے ایک جگہ دیکھا کہ 4-5 لوگ 4 لوگ 5 لوگ ہیں، تو نظر آ گیا کہ چور ہے، تو محمود غزنوی بھی ان میں جا کے مل گئے، تم کون ہے؟ تو میں بھی تم جیسا ہوں، میں بھی تم جیسا ہوں۔ تو بولے کہ ہم لوگ چور ہیں، چوری کرنے جانا ہے۔ تو چور بولے کہ بھائی اپنی اپنی کوالٹی بتاؤ، کیا کیا صفت ہے اپن لوگوں میں، جو کمال ہے اپن لوگوں میں، کیا کمال ہے اپن لوگوں میں؟ تو ایک شخص بولا کہ میرے پاس ایسا کمال ہے کہ میں خزانہ کہاں ہے سن کے بتا دیتا ہوں، خزانہ کہاں ہے سن کے بتا دیتا ہوں، یہ میرا کمال ہے۔ تو دوسرا شخص بولا کہ میرا کمال یہ ہے کہ کتنا بڑا قلعہ رہنے دو، اس میں گنبد ڈال سکتا ہوں، یعنی رسی پہ کے اوپر چڑھنے کا راستہ بنا سکتا ہوں، یہ میرا کمال ہے۔ تو تیسرا شخص بولا میرا کمال یہ ہے کہ میں اتنی موٹی دیوار ہونے دو، اس کو پنچ مارتا ہوں طاقت سے تو دیوار ٹوٹ جاتی، میرے پاس یہ کمال ہے۔ تو اور ایک شخص بولا کہ تمہارے پاس کیا کمال ہے؟ تو وہ شخص بولا کہ میرے پاس یہ کمال ہے کہ میں اگر کسی کو دیکھ لیا ایک مرتبہ، انہیں کوئی بھی بھیس میں رہ دو، کہیں بھی رہ دو، اس کو پہچان لیتا ہوں، یہ میرا کمال ہے۔ محمود غزنوی سے پوچھے تمہارا کیا کمال ہے؟ تو محمود غزنوی بولے کہ میرا کمال یہ ہے کہ اگر تم لوگ گرفتار ہو جائیں گے سب لوگ، میں داڑھی ہلاؤں گا اگر، تو تمہاری سزائے موت معاف ہو جائے گی۔ چلو ٹھیک ہے، فیصلہ ہوا فلاں جگہ پہ جا کے حملہ کریں گے، فلاں جگہ پہ جا کے ہم چوری کریں گے۔ مقام پہ گئے، انہیں اپنے اپنے کمالات سب لوگ دکھائے، چوری کر لیے، محمود غزنوی کے ساتھ ساتھ رہے، اپنے گھروں کو مارک کر لیے، دیکھیے کہاں کون کون کہاں رہتا، سب لوگ اپنے اپنے مقام پہ چوری کا مال دینے کے رکھ لیے۔ رکھنے کے بعد دوسرے محمود غزنوی اپنے سپاہیوں کو بولے کہ فلاں فلاں مقام پہ فلاں فلاں لوگ ہیں، گرفتار کر کے لا دو مال کے ساتھ۔ تو پورے گرفتار ہو کے مال کے ساتھ آ گئے، مال کے ساتھ گرفتار ہو کے آ گئے۔ آنے کے بعد سب لوگ تو بولے آئے ہم تو پکڑے گئے، لیکن وہ جو شخص تھا جس کی صفت تھی کہ کوئی بھی بھیس میں رہو میں پہچان لوں گا، انہیں بولنے لگا محمود غزنوی کو اب داڑھی ہلاؤ، داڑھی ہلاؤ، ہم کو بچاؤ، انہیں پہچان لیا۔ تو مولانا رومی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کو پہچان لیا، جان لیا دنیا میں یعنی محمود غزنوی ان کے ساتھ ہے شروع سے، محمود غزنوی ان کے ساتھ ہے شروع سے، تمام گناہوں میں، یعنی جو چوری کر رہے ہیں، جو سسٹم بنا رہے ہیں، جو پلان بنا رہے ہیں، تمام کے تمام پلان میں محمود غزنوی ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ جو بندہ اللہ کو جانا، اللہ کو پہچانا، انہیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا۔ دیکھو اللہ کو پہلے، جانو اللہ کو پہلے، سمجھو اللہ کے بارے میں۔ اللہ کو جانے نہیں، اللہ کو پہچانا نہیں، وہ صفت بھی دینے والا اللہ تعالیٰ۔ جو بندہ جانا اللہ کو، انہیں اللہ کے سامنے پیش ہوتا، اے اللہ تو بول دیا تھا تیری رحمت تیرے غضب پہ غالب ہوگی، اللہ تو رحم فرما، تو کرم فرما۔ اللہ رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بخش دیتا ہوں بولا تھا، فرعون کو معاف کرتا بولے، جب ڈوب رہا تھا انہیں پکارا موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ، اے موسیٰ بچا لو، بچا لو۔ اللہ تعالیٰ کیا ضرورت ہے، اے موسیٰ اگر ایک بار ہم کو پکار دیتا ضرور ہم اس کو بچا لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحم کی صفت جو ہے وہ اللہ کی غضب کی صفت پہ غالب ہے۔ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو سنیں نہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کو جاننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، تو کیا کرنا پڑتا؟ دین سمجھنا، دین کو سمجھے تو سوچ سمجھ ہے۔ دین میں تمام چیزیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا انسان کا پیدا ہونا، مرنا، کھانا پینا، زندگی کی ایک ایک چیز دین میں شامل۔ جو دین کو سمجھا انہیں کامیاب، جو نہیں سمجھا ٹھکانا جہنم۔ اللہ اب یہ جو حلقہ شریف میں آیت پڑھی کہ لقد ذرأنا جہنم کثیرا من الجن والانس، لقد ذرأنا جہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوبهم لا يفقهون بها، لهم قلوبهم لا يفقهون بها
لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا کذالک کالانعام بل ھم اضل۔ ہم نے کثرت سے انسانوں کو اور جنوں کو جہنم کی آگ کے لیے پیدا فرمایا۔ ہم نے کثرت سے انسانوں کو اور جنوں کو کس کے لیے پیدا فرمایا؟ جہنم کی آگ کے لیے پیدا فرمایا۔ لہم قلوبہم لا یفقہون بہا، دل رکھتے ہیں، قلب رکھتے ہیں، لیکن تفقہ نہیں کرتے۔ آنکھ رکھتے ہیں، دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں، سنتے نہیں۔ اللہ ہم آنکھ نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں، سب انسان دیکھ رہا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرما رہا آنکھ رکھتے ہیں دیکھتے نہیں، یعنی وہ چیز نہیں دیکھتے جو ہم دیکھو وہ دیکھتے۔ اکثر گھروں میں والدین اندھا ہے کیا بولتے بچوں کو بولتے ہیں، اکثر ایک کو بولتے اندھا ہے کیا، ٹیبل پہ گھڑی رکھی ہوئی ہے میری، جاؤ بیٹے گھڑی لے کے آؤ، بچہ جا رہا ہے دیکھ رہا گھڑی نہیں ہے، گھڑی نہیں ہے بابا، اما جا کے بولتی ہے گھڑی نہیں ہے، اندھا ہے کیا، بچہ اندھا نہیں ہے، ماں کو معلوم ہے بچہ اچھا ہے، لیکن ماں کیا کیوں اندھا ہے بولی، میں جو دیکھوں بولی وہ نہیں دیکھا تو، میں بولی گھڑی دیکھو تو گھڑی دے دے گا، سوپ جلا دے گا کمرے میں، میں جو دیکھو بولی وہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ بھی وہی مقصد میں بولا، اللہ تعالیٰ وہی حساب سے بولا، اللہ تعالیٰ کہ میں جو دیکھو بولا وہ نہیں دیکھ رہی، آنکھ رکھتے ہیں دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں سنتے نہیں، دل تو ہے، دل میں دنیا کی محبت ہے، سوچ چل رہا اللہ کے بارے میں کوئی خیال نہیں، جو سنو بولے وہ نہیں سن رہے، جو نہ کو سنو بولے وہ سن رہے، اس لیے میں کیا بولوں ذالک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، اس سے بدتر ہے، بل ھم اضل، اس سے کہیں گزرے، جانور سے کہیں گزرے بتا دیا اللہ تعالیٰ ہم کو، جبکہ اللہ تعالیٰ پھر اور جگہ کیسے فرمائے والتین والزیتون وطور سینہ وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی بہترین سانچے میں ڈھال کے ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، بہترین سانچے میں ڈھال کے انسان اشرف المخلوقات ہم نے تم کو بنایا، پھر جہنم کے اندر بھی بننے والی ہے، یہ کائنات کی دنیا ہم کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کے لیے دیا، امتحان بنا کے دیا، جو امتحان میں کامیاب ہے وہ کامیاب ہے، جو ناکام ہوگا، جو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی موت اور حیات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے پیدا فرمایا، ہماری آزمائش کے لیے پیدا فرمایا کہ دیکھیں ہمیں کون اچھے اعمال کرتا ہے، ہمیں کون اچھے عمل کرتا ہے، ہم کو پیدا کرنے کا، موت کو پیدا کرنے کا، زندگی کو پیدا کرنے کا اللہ کا منشا ہے، ہم اچھے عمل کریں ہم کامیاب ہیں، ہم اچھے عمل نہیں کریں ہم ناکام۔ تو دین کو سمجھنا، دین کو سمجھنے کے لیے کو لہم قلوبہم لا یفقہون بہا کے باہر آنا پڑتا، لہم قلوبہم لا یفقہون کے باہر، یعنی دل رکھتے ہیں توقع نہیں کرتے، ایسا نہیں، دل بھی رکھتے ہیں ہم سوچتے بھی، تو اس کی جو کوشش ہماری ہے ہم پچھلے ہفتے شروع کریں کہ ہم مراقبہ کریں، پچھلے ہفتے بھی ہم 10 منٹ مراقبہ کریں، ہم اس ہفتے بھی ہم، یعنی یہ ہمارے نظام میں ہم شامل کرتے ہیں کہ ہم 10 منٹ مراقبہ ضرور کریں۔ کیا کرنا ہے مراقبے میں؟ لہم قلوبہم لا یفقہون بہا کے باہر آنا، یعنی دل میں سوچنا اللہ میری پرورش کر رہا، ایسا کر رہا، لا الہ الا اللہ، کوئی میری حاجت پوری نہیں کرتا سوائے اللہ کے، کوئی میری ضرورت پوری نہیں کرتا سوائے اللہ کے، یہ ضرورت اللہ پوری کرتا، وہ ضرورت اللہ پوری کرتا، وہ ضرورت اللہ پوری، جو ضرورت ہے ہر ضرورت ہماری اللہ پوری کرتا، ہم گردن ڈال دینا اور سوچنا، غور و فکر کرنا، یہ عادت میں آ جانا ہماری،
عادت آہستہ 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 ہمارے دل کے کام کرتی. جب کوئی مصیبت آتی پریشانی آتی نہیں بھائی اللہ پوری کر دیتا بھائی میری ضرورت, بندہ توکل پہ آتا, بندہ توکل پہ آتا. یعنی پریکٹیکل ہم کو کرنا ہے. ہم الحمدللہ پچھلے, اور یہ خانقاہ نظام کا تو امتیاز ہے. خانقاہ نظام میں آج کل 2 چیزیں اصل ہیں, باقی کے سب چیزیں ہیں مگر چھوڑ دیے بہت سارے لوگ. 2 چیزیں خانقاہ میں ہم پکڑ کے چلنا, یہ کہیں باہر نہیں ہوتی. ایک مراقبہ کہیں نہیں ملتا, دوسرا ذکر نفیس بات کہیں نہیں. لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے یہ ذکر صرف خانقاہی نظام میں ہے. خانقاہی نظام ہم کو یہ ذکر دیتا ہے نفیس بات کا کہ کوئی قوت نہیں رکھتا سوائے اللہ کے, سوائے اللہ کے کوئی قوت نہیں رکھتا, سوائے اللہ کا کوئی مالک نہیں ہے. یہ خانقاہی نظام میں ہم کو ملتا ذکر نفیس بات. اور مراقبہ, مراقبہ ہے نا گردن ڈال دینا, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا, بیٹھ جانا کہ مولا میں تیرے دربار میں حاضر ہوں, لا الہ الا اللہ, یہ ضرورت میری تو پوری کرتا, یہ ضرورت میری تو پوری کرتا, یہ ضرورت میری تو پوری کرتا. جو جو ضرورت ہمارے قلب میں آتی جا رہی وہ ضرورت اللہ پوری کرتی جاتا. جو جتنی کیفیت سے بولا وہ اتنا ایمان والا. کہ ہم مراقبہ کریں گے انشاءاللہ 10 منٹ کے لیے, پھر ہم اپنے نظام پر جاری رکھیں گے انشاءاللہ. مراقبے کا طریقہ کیا ہے؟ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا. 11 مرتبہ ہم درود شریف پڑھیں گے, اور درود شریف پڑھ کے اپنے شیخ کا تصور کر کے آنکھ بند کر لیں گے, اور گردن مراقبہ رقبہ سے گردن ڈال دینا. رقبہ گردن کو کہا جاتا ہے, گردن ڈال دینا یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا. اور یہ مرتبہ احسان کی عبادت ہے. کون سی عبادت ہے؟ مرتبہ احسان کی عبادت ہے. یعنی دکھنا اللہ کو. مرتبہ احسان کیا ہے؟ یا تو اللہ کو دیکھ کے عبادت کرو یا اللہ کو دکھ کے عبادت کرو. اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہم, اتنے ایمان والے نہیں ہوئے, کم از کم دکھو اللہ کو. میں اللہ تیرے دربار میں حاضر ہوں, تیرے دربار میں پیش ہوں, مولا مجھ کو دیکھ. یعنی یہ مرتبہ احسان کی عبادت کریں. 11 مرتبہ ہم درود شریف پڑھیں گے, اور اس کے بعد شیخ کا تصور کر کے آنکھ بند کر کے اپنی جو حاجتیں ہیں لا الہ الا اللہ. کہ لا الہ سے جو پیچھے منڈی لے جا رہے ہیں, کیا کریں ہم پیچھے منڈی لے جا کے, یعنی جو کچھ بھی ہے سب بیکار ہے سوائے اللہ کے. انہیں پوری کرتا کوئی پوری نہیں کرتے سوائے اللہ کی. وہ ضرورت انہیں ادا ہے نہیں سوائے اللہ کی. یعنی ہر چیز ہم پھینکتے جا رہے ہیں پیچھے, صرف اللہ کی طرف لاتے ہیں. اللہ کرنے والا ہے, اللہ کرنے والا ہے, اللہ. انشاءاللہ ہم 10 منٹ, پچھلے مرتبہ 10 منٹ کریں گے, پھر ہم 10 منٹ قرآن کی بات کریں گے انشاءاللہ.